السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے کیونکہ اعظم عمران خان میرے ساتھ ہیں. سیاست پر بات ہوگی. اس وقت پورے ملک میں ایک ہی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز. عمران خان صاحب کا یہی مطالبہ کہ موجودہ صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو اس ملک میں الیکشنز کروانے ہوں گے. ان سے آج سیاست کی بات کرتے ہیں، ان سے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے فرمائیے کہ کل پورے ملک میں جو پی ٹی آئی ہے اور پاکستانی لوگ، پاکستانی عوام، وہ ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیکنیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاست یہ بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت خاصا مقابلے کا وقت ہے. کیسے آپ اس کو ساری صورتحال کو بیان کریں گے؟ دیکھیں سمیع، پہلے میں صرف جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کا جو مسئلوں کے حل ہیں اس وقت وہ ہے الیکشن. وہ جتنی دیر الیکشن نہیں ہوتا پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا. سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام نہیں آتا. اب آئی ایم ایف نے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے ایک رپورٹ دی ہے اس حکومت کے اوپر. انہوں نے کہا کمزور ترین گورنمنٹ ہے. کمزور گورنمنٹ کبھی بھی ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکتی. انہوں نے یہ کہا کہ آگے آؤٹ لک بہت بری ہے، ہماری گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. یعنی ہم نے 6% گروتھ ریٹ پہ چھوڑا تھا چوتھے سال میں، وہ بالکل نیچے آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیلاب میں لا کے وہ 0 پہ پہنچ جائے گی نیچے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھے گی. اور وہ انڈسٹریل گروتھ جو ہماری ریکارڈ تھی ابھی 4 مہینے پہلے، وہ بالکل نیچے آ گیا ہے. ہمارے کسانوں کا حالات برے ہیں. سیلاب کا علیحدہ جو سندھ کے اندر ہوا ہے، مجھے اس کا بھی خوف آ رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے اناج کی کمی ہوگی ہماری ان سردیوں میں، جو جس طرح کی تباہی مچی ہے. لیکن ویسے ہی کسان کے برے حالات تھے. ڈیزل کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی ہے جو وہ ٹیوب ویل پہ لگاتا ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، بجلی کی قیمت تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. تو جو لوگوں کے بجلی کے بل ہیں، جو لوگوں کے اس وقت ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ہیں، اور کون سا یہ تباہی قیامت آ گئی کہ 4 مہینے میں ملک کدھر جا رہا تھا اور کدھر سے کدھر پہنچ گیا. تو میں جب 4 مہینے سے جو لگا ہوا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے، پہلے تو اتنا بڑی ملک سے سازش اور غداری ہوئی کہ یہ چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا گیا. اور لوگوں کو یہ بھی آج غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس تھا. لوگوں نے یہ نہیں ریلائز کیا کہ وہ ساری اس کی ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی. وہ بھی عوام کے پیسے سے، اپنے پیسے سے اشتہار دے دیتا تو چلے ہمیں تکلیف اتنی نہ ہوتی. وہ عوام کے پیسے اربوں روپے دے کے اخباروں کو، صحافیوں کو پیسے دے کے، آرٹیکل چھپا کے وہ بڑا ایک غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی. وہ 4 مہینے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. نہ اس کو سمجھ ہے، نہ ان کے وہ مفتاح اسماعیل وغیرہ وہ اکنامک سمجھ سکتے ہیں. ان کی گورنمنٹس ایکسپوز ہو گئی ہیں. جو سندھ کے اندر تباہی ہے، ایک تو خیر بارش کی وجہ سے آئی ہے، بارش آتا ہے تو تباہی آتی ہے، پانی آتا ہے. لیکن دوسری تباہی ہے کہ ان کے پاس ان کی ایڈمنسٹریشن ہی ایکسپوز ہو گئی ہے. ان کے سارے سیاستدان آج جا ہی نہیں سکتے سندھ کے اندر. اور پھر لوگوں، میں جب سکھر گیا تو مجھے کمپلین کیا لوگوں نے کہ وہ طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی سارا عام غریب لوگوں کے چھوٹے ہاریوں کے تباہی کر دی. تو ایک تو تباہی ہے، دوسرا یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. سندھ کی گورنمنٹ پہلے 14 سال سب کو نظر آ گیا کہ وہ کھنڈر بنا دیا انہوں نے سندھ چوری کر کے. ادھر ان کی گورنمنٹ کے اندر نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے، نہ یہ کوئی قیمتیں کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھے نا کہ انہوں نے آ کے کوئی ملک کی آئے تو سارے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے. ہمارے اوپر سب سے بڑا یہ لگایا ہوا تھا کہ جب مہنگائی بہت ہوگی. اب ذرا پاکستان کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ پہنچ کے میرے خیال میں کوئی 46% پہ. کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. وہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ، یعنی مہنگائی کبھی اتنی نہیں تھی. کبھی اس طرح کی ریسیشن نہیں آ رہی. ایک دم 4 مہینے میں ملک گرا ہے. سو اس کا حل اب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کوشش کریں تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، عمران خان کو میڈیا پہ ختم کر دیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پکڑ لیں، دھمکیاں دیں، پنجاب کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کریں، کسی طرح ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط رہنے دیں. اس کا صرف حل ایک ہے،
صاف اور شفاف الیکشن کروائیں, امید رکھیں کہ اللہ ایک مضبوط حکومت لے کے آئے, وہ پھر پولیٹیکل یعنی سیاسی استحکام پیدا کرے اور پھر معاشی استحکام ہو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے دوسرا. اچھا, ابھی آپ نے سندھ کی بھی بات کی کہ وہاں پر سکھر میں جو ہوا, میں نمائندہ شہاد اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر اس نے سکھر میں لوگوں کو دیکھا اس طرح گھروں سے دوڑتے ہوئے اس جانب جہاں پر آپ تھے, وہ جو آپ کو لوگوں نے جس طریقے سے وہاں پہ پذیرائی دی, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ اگر جائیں تو وہاں پر بھی جو زرداری کا جو ایک قبضہ ہے اس سے آپ لوگوں کی جان چھڑوا سکتے ہیں. کوئی ہے مستقبل قریب میں سندھ جانے کی پلاننگ؟ میری سمجھ میں نے اپنی ساری پارٹی کو کہا ہے کہ اگر کوئی لوگ اس وقت تبدیلی کے لیے ترس رہے ہیں وہ سندھ کے لوگ ہیں. جو ظلم انہوں نے یہ زرداری نے اور اس کے مافیا نے جو کیا سندھ کے لوگوں سے, کہیں پاکستان میں لوگ اتنی تکلیف میں نہیں جتنے سندھ میں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے 2018 میں بھی ہمیں ٹائم نہیں ملا, 2018 میں بھی اگر ہم کوشش کرتے صحیح معنی میں, اصل میں اتنے زیادہ یعنی پنجاب میں یہ مافیا سے, پنجاب مافیا سے لڑائی ہو رہی تھی, شریف خاندان سے, یہ 2 مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے. مجھے ٹائم نہیں ملا سندھ جانے کا. اگر مجھے تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو سندھ کے اندر کم از کم ہم صحیح کینڈیڈیٹس کرتے اور میں کیمپین کر لیتا. وہ تیار تھا سندھ چینج کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے اندر جو انقلاب آئے گا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لیا سکھر میں جا کے, لوگ ان سے اتنے تنگ ہیں. آج یہ ہے کہ یہ پبلک میں نہیں جا سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں زرداری کسی سندھ کے شہر میں چلا جائے, عام واک کر کے دکھا دے. میں بلاول کا کہتا ہوں کہ یہ چلا جائے کسی شہر میں. جو لوگوں کا ان پہ غصہ ہے وہ سب سمجھ تو گئے ہیں. دنیا بدل گئی ہے, سوشل میڈیا, سب کے پاس موبائل فونز ہیں. وہ لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ یہ اس سے بڑے لٹیرے آئے کوئی نہیں. ہر دوسرے دن دبئی بھاگے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز بتائیں. سندھ کے اوپر جو پیسہ خرچ کرنا ہوتا تھا وہ باہر لے گئے. جو پانی ڈرین ہونا تھا, اللہ کی طرف سے ایک امتحان تو آیا, بارش انتہا کی ہوئی, لیکن جو پانی ڈرین کرنا تھا, دیکھیں پانی آتا ہے پانی نکل جاتا ہے. اب کے پی کے اندر دیکھیں, وہاں کیوں نہیں وہ منسٹرز کو کوئی پڑا, وہاں بھی تباہی آئی, وہاں بھی بڑی تیز طوفان آئے, لیکن انہوں نے, ان کی ایڈمنسٹریشن ایکٹیو تھی, ان کی گورننس ٹھیک تھی. انہوں نے بند بنا دیے تھے اپنی, ہمارے دور کے اندر نوشہروں کو بچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے بند بنا دیے, پروٹیکٹ کیا انہوں نے اس کو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو جو پانی ڈرین کرنی تھی جگہ, ان کی ایریاز بلاک کر دیے. انہوں نے وہ کچے کے ایریاز کے اندر جدھر پانی ڈرین کرتا تھا, انہوں نے ادھر قبضے کر لیے. تو انہوں نے جو کراچی کے نالے تھے اس کے اندر انہوں نے پیسے لے کے ڈیولپمنٹ یعنی لوگوں کو گھر بنانے دیے. تو جب پانی کا راستہ آپ روک دیں گے, پانی تباہی مچائے گا. ضمنی انتخاب جو تھے ہونے والے تھے, جس میں آپ امیدوار تھے 9 حلقوں میں, وہ اب اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا, اور وہاں پر سیلاب آیا بھی نہیں لیکن ان کو وہاں پہ ملتوی کر دیا. تو اس کو کیا کہیں گے, بھاگ گئے الیکشن سے؟ دیکھیں سمی, ہوا کیا, انہوں نے پورا زور لگایا انتظامیہ کا. الیکشن کمیشن نے جس طرح کے نون لیگ کا کوئی ڈائی ہارڈ ورکر نہیں ہے, وہ بن کے انہوں نے الیکشن جتانے کی کوشش کی. جو 20 بائی الیکشن ہوئے تھے 17 جولائی کو, پوری ایکس وائی نے ان کی مدد کی, یعنی ادھر تو ایکس نے بڑی مدد کی, سب کچھ انہوں نے کیا. اس کے باوجود الیکشن ہار گئے. اب یہ ڈرے کیا ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر حربہ استعمال کیا, کیونکہ پبلک اتنی نکلی ان کے خلاف, یعنی کبھی اس طرح بائی الیکشن میں پبلک نکلی نہیں ہے. اب ان کو مشکل کیا پڑ گئی, ان کو اب مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ 9 آنے تھے بائی الیکشنز, انہوں نے بڑے چن کے حلقے چنے تھے کہ جدھر ان کا خیال تھا تحریک انصاف کمزور ہے. یہ الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملا ہوا نا, انہوں نے ان حلقوں پہ بائی الیکشنز کروائے تھے جو 25 سپٹمبر کو ہونے تھے. اب جیسے انہوں نے قریب آیا, اور یہ دو دن رہ گئے تھے 3 بائی الیکشن میں جو اتوار کو ہونے تھے, انہوں نے چشتیاں میں دیکھا, چشتیاں کی سیٹ تو ان کی گئی ہوئی ہے نون لیگ کی, جو چشتیاں کے جلسے میں پبلک نکلی, سارا چشتیاں کا شہر ہی باہر آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں نے بڑے جلسے دیکھے پاکستان کی تاریخ میں نے ایسے پبلک کو نہیں نکلتے تھے, لیکن جو چشتیاں میں لوگ نکلے ہیں, اور نکلے ہی نہیں, صرف ایک چیز کا شعور تھا لوگوں. میں دیکھ رہا تھا اتنی گرمی وہاں, ایسے جڑے ہوئے کھڑے ہیں, لیکن ایک چیز کی سمجھ تھی,
ان کو ادھر سے ڈرے ہیں. اور انہوں نے جیسی وہ عدالت سے فیصلہ آیا نا کہ میرے اوپر کچھ ہونے لگا ہے, انہوں نے یہ اب سمجھا کہ اب یہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہا ہے. اب اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ انتظار کریں جب یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور پھر جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں, کیونکہ مجھے ڈسکوالیفائی کروا کے جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں, سمجھیں گے کہ ہماری پارٹی تو اس وقت گر جائے گی. اس لیے انہوں نے الیکشن پیچھے کرے کیونکہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑنی تھی. اچھا, یہ الیکشن اس لیے انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ ملتوی کیے کہ وہ آپ کو پہلے ڈسکوالیفائی کریں اور پھر وہ الیکشن کروائیں؟ دو چیزیں تھی نا جی. ایک تو ان کو یہ جو چشتیہ کا کیونکہ چلے یہ 2 دن تو رہ گئے تھے نا, سنڈے کو تو بیلٹ پیپر سب کچھ چھپ گئے, یہ تو کروا دیتے. ایک تو چشتیہ کے انہوں نے جب پبلک دیکھی ساری تو ان کو تو سب کو پتہ چل گیا نا, رپورٹس آ گئی کہ الیکشن ہار رہے ہیں. ایک تو اس سے ڈر گئے, دوسرا یہ اسلام آباد ہائی ان کو کورٹ یہ احساس ہوا کہ شاید تو انہوں نے کہا کہ اب تو چلو لگ رہا ہے کہ یہ اب ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, تو اب ہمیں ضرورت کیا, یہ جو 9 بائی الیکشن کروانے تھے یا تو سب کے کرواتے, چن کے انہوں نے 9 بائی الیکشن کروانے تھے جس پہ سب پہ میں کھڑا ہو گیا. اب یہ ڈرے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کیوں چانس لیں, وہ ہار جائیں گے, تو اس کو ڈسکوالیفائی کروا کے پھر جنرل الیکشن کروائیں. یہ ان کا. ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جلسے بہت بڑے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں, میں نے سارے جلسے آپ کے کور کیے ہیں, اور جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اس سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ کے باہر ہوتے تھے. اور میں گجرات کی تو خود میں وٹنس ہوں کہ آپ کی ابھی تقریر آخری مراحل میں تھی, ہم لوگ پہلے نکلے 2-3 کلومیٹر دور تھے اور وہاں پر لوگ پیدل دوڑتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے. یہ بات تو بالکل سچ ہے. جب آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہیں جلسے میں, تو ان کی طرف سے بھی کوئی میسج آپ کو ملتا ہے؟ آپ تو میسج دے ہی رہے ہیں. مجھے اپنی 26 سال کی جو, میں اس کو سیاست تو کہتا ہی نہیں ہوں, 26 سال کی جو میری جد و جہد ہے, جو تحریک ہے, جو جہاد ہے, میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں. کیونکہ میں تو سیاست میں کوئی کریئر بنانے تو آیا نہیں تھا کہ میری کوئی یہ پروفیشن ہے میرا. میں تو ایک خواب دیکھ کے آیا تھا. تو جو میں نے پبلک میں اب دیکھا ہے نا, آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اگر کوئی مجھے کہے نا کہ چلیں آپ کی سیاست ختم ہو گئی, اب مثلا آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, آپ کو فارغ کر دیا, مجھے پھر بھی وہ خوشی ہوگی یہ دیکھ کے کہ میں اس کو ہی کامیابی سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو بیدار کر دیا. میں نے جو لوگوں کے اندر اب شعور دیکھا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کبھی اتنی خواتین نہیں دیکھی جلسوں کے اوپر. اس طرح دیہاتوں میں نے ایسے خواتین کو نہیں نکلتے. لیکن یہ نہیں کہ لوگ آتے ہیں, لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں ایک چیز کہہ رہا ہوتا ہوں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو حقیقی ذاتی کا بتاتا ہوں, ان کو اب سمجھ آنی شروع ہو. میں ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ وہ ایک انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے یہ کلمہ پڑھایا. یہ بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے, ایک انسان کے اندر انقلاب ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی اس کی. میں آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوں کہ میری عوام کو سمجھ آنی شروع ہو گئی. کل ملتان میں آپ نے جب خطاب کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ بھی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ سارے معاملات طے کریں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو آپ نے کہی. کوئی مزید اس پہ کوئی اضافہ کریں گے کہ کہاں سے یہ میسج آ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں واپس؟ دیکھیں سبھی, آج دو قسم کے لوگ ہیں جو فیصلے امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, صرف میرا ذاتی فائدہ کس میں ہے, وہ اپنے ذاتی فائدے لے کے, جس طرح یہ شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے. IMF کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سری لنکا ٹائپ سچویشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, سوشل سٹرائف ہونے جا رہی ہے, مہنگی, ابھی بجلی مہنگی ہے, ابھی مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہے, مہنگائی اور بڑھنے جا رہی ہے, انڈسٹری سکڑنے جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھنے جا رہی ہے, قرضے بڑھنے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے IMF. تو وہ پھر بھی کرسی پر چمٹے ہوئے ہیں. پتہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے ملک کو اس سے نکالنے کا, لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ذاتی فائدے, ان کے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں, ان کے اور اب کانٹریکٹس ہیں, چیزیں آئیں گی, کمیشنز ہوں گی, جو انہوں نے ہمیشہ کیا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملک جس دلدل میں جا رہا ہے
اس میں سے کیسے نکلنا ہے، وہ قوم ساری ہماری وہ سمجھتی ہے۔ اس میں میڈیا سپلٹ ہے، میڈیا کے اندر جو ان کے ساتھ بھی جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو لفافے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ملک مشکل میں جا رہا ہے، لیکن ذاتی مفادات کے لیے وہ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، میڈیا ہاؤسز، جو لوگ ان کے ساتھ۔ تو ملک سپلٹ ہو گیا آج، عوام ایک طرف آ گئی ہے، یہ چھوٹا سا مفاد پرست ٹولہ ایک طرف چلا گیا۔ ابھی آپ نے جلسے تو بہت بڑے بڑے یہ شہروں کے شہر باہر نکل آئے، لیکن یہ لوگ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئے انتخابات کے حوالے سے، تو پھر آگے کیسے موو کریں گے؟ دیکھیں سمیم، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 20 سال اپنی زندگی کرکٹ کھیلا، مقابلہ ہوتا ہے نا کرکٹ، آپ یا جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں۔ 10 سال کیپٹن رہا، تو کیپٹن تو سارا وقت اسٹریٹجائز کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک کرکٹ کا کیپٹن واحد کیپٹن ہے جس کو کوئی کوچ ریپلیس نہیں کرتا، کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر ایک چیس پلیئر کی طرح فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا۔ تو میرا جو تجربہ تھا نا، میں آخر میں اتنی گیم سمجھ گیا تھا کہ میچ کا ایک پوائنٹ آ جاتا تھا جب میں سمجھتا تھا کہ اب یہ اگلا جو بھی کرے گا ہار جائے گا، اب یہ جیت نہیں سکتا۔ میچ کا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ جو بھی کرے گا نا تو یہ ہار جائے گا، کیونکہ میں نے اب اس کو قابو کر لیا۔ یہ سچویشن آ گئی ہے پی ڈی ایم کی، یہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اب جو بھی کریں گے یہ ہاریں گے۔ یہ اندر زیادہ دیر کھینچتے ہیں لوگ، ان کو یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس آئے نا، آٹا کدھر پہنچ گیا، یعنی 4 مہینے میں کون سی قیامت آئی ہے کہ آٹا اتنا مہنگا، کھانے کی چیزیں مہنگی، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، گیس ابھی 250% بڑھنی ہے، سردیوں میں گیس کے بل کیسے دیں گے؟ یہ گھروں کے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہ جتنی دیر کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو اور بڑا عذاب ہے۔ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ملک کو نقصان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کرواؤ، مجھے ذاتیت کے نہیں کہہ رہا، ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے، سوائے الیکشن نہیں، صاف اور شفاف الیکشن، جو یہ الیکشن کمیشن ایک بدنیت آدمی کبھی نہیں کروا سکتا۔ صاف اور شفاف الیکشن ایک طریقہ ہے کہ ملک اس دلدل سے نکلے۔ اس کے لیے تو پھر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اب الیکشن کمیشن نئے کا تقرر ہوگا تو ظاہر ہے وہ کوئی مشاورت سے ہوگا، بڑا کٹھن ہے۔ آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے، بہت سارے لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ صحیح اپروچ ہے، لیکن اب الیکشن کروانے کے لیے آپ کو بہرحال گفتگو تو آپ کی پارٹی کو کرنا پڑے گا۔ سب میں آپ کو اپنی قوم کو بھی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے بار بار کہتے ہیں جی، کسی نے کہا جی عمران خان میں بڑا تکبر ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، کہ میں ایسی چیزیں سنتا رہتا ہوں کہ جی ہم سیاسی ہیں، ہم بیٹھ کے مسئلے حل کریں گے۔ میرا کوئی اور موقف ہوگا، میرا کوئی اور ہوگا، فلانے آنے کے لیے انسانوں کے لیے بھیجا تھا جن کی وجہ سے ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن جب ان سے کسی نے پوچھا کہ مکہ کی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے تو ان کو معاف کر دیں اس کو، تو انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو میں معاف نہیں کروں گا، اس کو بھی پوری سزا ملے گی۔ مطلب یہ کہ جب ایک معاشرہ چوروں کو مین سٹریم کر دیتا ہے، چوری بری نہیں ہے، تو محنت کون کرے گا؟ اگر آپ نے معاشرہ تباہ کرنا ہے نا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف جہاد کرو، بیچ والا راستہ نہیں دیا اس نے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف جہاد کرو۔ آج اگر مغربی معاشرے ہیں، میں انگلینڈ کے اندر کتنا میں نے 20 سال گزارے ہیں، وہ معاشرہ امر بالمعروف پہ چلتا ہے، وہ اچھائی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ برائی کے سارا معاشرہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں، ہمارے لوگوں میں آخرت کا زیادہ خوف خدا زیادہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اوپر جب اس طرح کے چوروں کو آپ کہیں جی ان سے مفاہمت کر لیں، ان سے بات کر لیں، ان کو این آر او دے دیں، آپ اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ جنرل مشرف ہر طرح وہ ان سے بہتر تھا، لیکن جو اس نے این آر او دیا ان دونوں کو، زرداری اور شریف کو، جتنا نقصان ان این آر او نے اس ملک کو کیا ہے آپ اندازہ نہیں، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور عمران خان صاحب سے گفتگو ہماری جاری رہے گی،
دیگر جو معاملات ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. پوری دنیا میں پھیلا بول رپورٹرز کا وسیع جال. بول ہی ہے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. جو بھی آتا ہے سبز باغ دکھا کر چلا جاتا ہے. کبھی روٹی کپڑا مکان, کبھی ویژن 2050 اور کبھی نیا پاکستان. پر کیا کیجیے جب عوام خاموش ہوں تو سوال کی چوٹ برحق ہے, اور جب معاملہ جھوٹ سچ یا فریب کا ہو تو سوال تو بنتا ہے نیشنل ڈیبیٹ جمیل فاروقی کے ساتھ. بول نیشنل ڈیبیٹ پیر سے جمعہ رات 11 بجے صرف بول پر. یہاں سب کو سب کچھ چاہیے, فیم اور پیسے, لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. آخری کھلاڑی کون؟ آخری کھلاڑی کون؟ آخری کھلاڑی کون؟ صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. کس نے کیا ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ, اور کون ہے جو سنبھالے گا ملک و قوم کی باغ ڈور؟ کوئی جوتا کاٹنے ملک و قوم کی جڑیں, اور کوئی تھامے کھڑا ہے سر فروشی کا علم. نڈر ٹاکرا اور بے باک دلائل. دیکھیے تجزیہ سمیع ابراہیم کے ساتھ پیر سے جمعہ رات 8 بجے صرف بول نیوز پر. ایک شخصیت جو خبر کے خواص پہنچائے عوام تک اور رکھے ملکی حالات پر گہری نظر, تو بنتی ہے دی اسپیشل رپورٹ. پیر سے جمعہ شام 4 بجے. دو ٹوک بات مضبوط گرفت کے ساتھ, جن کی نشاندہی پر مچے ایوانوں میں شور. میں ہوں صدیق جان, صرف بول پر. پوری دنیا میں پھیلا بول رپورٹرز کا وسیع جال. بول ہی ہے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. ملکی مسائل کا واحد حل الیکشن ہے. عمران خان کی بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا IMF کے مطابق ملک کی حکومت کمزور ہے. کمزور حکومت کبھی مسائل حل نہیں کر سکتی. آرمی چیف سے US کے ایڈمنسٹریٹر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور انسانی بنیادوں پر شراکت داری پر بات چیت ہوئی. ISPR کے مطابق سانتھا پاور نے امدادی کارروائیوں کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا. سیلاب زدگان موت کے بعد بھی مشکلات کا شکار. لاڑکانہ میں ہر طرف پانی. جاں بحق افراد کو دفنانا مشکل ہو گیا. تحصیل ڈوکری کے گاؤں کانپور میں مردے کو دفنانے کے لیے خشک جگہ ہی نہ مل سکی. بول نے جب دکھانا شروع کیا اس کو بند کیا. امپورٹڈ حکومت کا بول پر وار. چند گھنٹوں کی بندش سے دل نہ بھرا تو مستقل بنیادوں پر پابندی لگا دی. بول نے PTI کا ہر جلسہ دکھایا. عمران خان کی آواز سب تک پہنچائی, لیکن یہی بات حکومت کو پسند نہ آئی. پہلے 2 گھنٹے بند کیا جاتا رہا. اب پیمرا نے مکمل بندش کا حکم دے دیا. بول نیوز اور بول انٹرٹینمنٹ بند کر دیا گیا. حق اور سچ کی آواز پر تالا لگا دیا گیا. لیکن بول جھکے گا نہیں, ڈرے گا نہیں. سچ کے بول بولتا رہے گا. عوام اور تمام صحافتی حلقے مطالبہ کر رہے ہیں, پابندی ختم کرو, بول کو بولنے دو.
जो भी आता है सब्ज बाग दिखाकर चला जाता है। कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी विजन 2050 और कभी नया पाकिस्तान। पर क्या कीजिए, जब अवाम खामोश हो तो सवाल की चोट बरहक है, और जब मामला झूठ सच या फरेब का हो तो सवाल तो बनता है नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ। बोल नेशनल डिबेट पीर से जुम्मा रात 11 बजे सिर्फ बोल पर। जब दिफाए पाकिस्तान का पासदार कोई ना हो। इसराइली या भारतीय फौजी नहीं थे जिन पर इतना जुल्म आपकी हुकूमत ने करवाया। जब अदलो इंसाफ का अलम थामने वाला कोई ना रहे। बोल हीरा है, ये कौम का हीरो है, और दूसरी जानिब इमरान खान के जो हरीफ हैं वो नकली। ऐसे में एक वजूद जन तने तन्हा उठ खड़ी होती है, और जब पाकिस्तान की ये नंबर 1 आवाज गूंजती है तो दुश्मनाने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर खाक डाल देती है, और फिर एक ही बाज गश्त सुनाई देती है। ऐसे नहीं चलेगा। पीर से जुम्मा रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। मेरा टीवी पे आने का मकसद हार या जीत नहीं, तय में गढ़ी सच्चाई को सामने लाना है। जब सही जाए हर आफत तभी होती है सहाफत। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन, और अब बात होगी सिर्फ बोल पर। अब बात होगी हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन, हम बनी गाला में हैं, इमरान खान साहब हमारे साथ हैं और इस वक्त जो सियासत में हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। खान साहब, सबसे पहले तो आज डॉलर जो है वो फिर ऊपर जा रहा है। IMF ने तो जो देना था पैसे वो दे दिए, तो ये जो कोशिश थी इनकी उससे तो सियासी इस्तेकाम यहाँ पे आता नज़र नहीं आ रहा, और अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि जो -1 का फार्मूला है उस पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको नॉकआउट कर दें। पहले सभी मैं ये लोगों को समझा दूं कि हमारे से माशत से हो क्या रहा है। देखिए, हमें जो माशत मिली, पहला साल जो हमारा था, मुल्क बैंकरप्ट था, पैसे नहीं थे, इन्होंने कर्जे चढ़ा दिए थे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रुपए को गिरने से रोकता है वो 3-4 हफ्ते के रह गए थे, बल्कि हम डिफॉल्ट कर रहे थे। उधर से हमने मुल्क संभाला, बड़ा मुश्किल दौर, आपको पता है प्रोपेगेंडा। आजकल मैं हैरान हूं कि वो जो मीडिया हाउसेस जो हर रोज हम उठते थे कि जी तबाह हो गया मुल्क, मारे गए, महंगाई इतनी हो गई, आज वो देखिए चुप करके बैठे हैं। हमारे लिए हर रोज प्रोपेगेंडा, ये तबाह हो गया मुल्क। उधर से मुल्क संभाला, 2 साल कोरोना के मुल्क में आए, सारी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई। हम वो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से कोप किया, अपने मुल्क को बचाया, गुर्बत बचाई, इंडस्ट्री बचाई, लोगों को कोरोना से अस्पतालों में बचाया, गुर्बत कम, यानी स्पेशली कि हम अगर लॉकडाउन कर देते यहाँ लोग भूखे मर जाते। ये ऑपोजिशन वाले, आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें, इन सारों ने मुझे कहा कि इमरान खान को लॉकडाउन करना चाहिए, सारों ने कहा। और मैं इनसे पूछता था तो वो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा? इनको कोई परवाह ही नहीं थी, ना इनको मजदूरों की, ना दिहाड़ीदार, ना कच्ची बादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, 6-6 लोग एक कमरे के अंदर हैं, किधर से? सो मैंने लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगाया, और वो हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन थे, हमने बड़ी मुश्किलों से ना हमें नेविगेट किया, और अल्लाह का करम है उसने हमें बचाया। उसके बाद तीसरे और चौथे साल में रिकॉर्ड ग्रोथ रेट थी 17 साल के बाद, 5.6 और 6%, 2 साल। और सबसे ज्यादा रोजगार बड़े सगीर में पाकिस्तान में हमने दिया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। रोजगार हमने दिया, हमने कोरोना की वजह से जो आलमी महंगाई आई उसके बावजूद सारे बड़े सगीर में सबसे कम पेट्रोल और डीजल दिया हमने। रूस से बात कर ली कि हम सस्ते उनसे तेल ले आएंगे, इन्होंने अमेरिका के डर से वो भी नहीं किया। हमने उसके बाद हेल्थ कार्ड लेके, पहली दफा हेल्थ इंश्योरेंस, गरीब खानदान के पास 10 लाख रुपया कहीं भी जाके इलाज करवा सके।
एहसास प्रोग्राम, सस्ते कर्जे, यानी हमने वो चीज़ें की, उसके बावजूद मुल्क रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल रिकॉर्ड हमारी 4 फसलें हुई। उस वक्त आके इन्होंने हमारी टांगें खींची और इन्होंने आके मुल्क गिरा दिया और कहा जी वो शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है। वो शुक्र है दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सबको पता चल गया, ना इनसे माशत संभाली जा रही है। रुपया IMF के प्रोग्राम और उनकी शराइत मानने के बावजूद गिर रहा है। इनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब इनके कैसे बढ़ेंगे, लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। यानी आगे क्या हो रहा है, हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन गिर रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही है, इसका मतलब डॉलर्स कम आ रहे हैं, रिमिटेंसेस अब कम होंगी क्योंकि इतना फर्क हो गया है, जो मार्केट में डॉलर बिक रहा है और जो ऑफिशियल रेट है उसमें फर्क जितना बढ़ता जाएगा, लोग बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं भेजेंगे, डॉलर्स ही भेजेंगे, वो कम होता जा रहा है। और जब एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी हमारी, जब आपकी एक्सपोर्ट डॉलर कम आने शुरू हो जाएंगे तो किधर से आप, कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं, बैरूनी मुल्क कर्जे लिए हुए हैं, उनके ऊपर सूद देना है, तो ये तो मुल्क सीधा नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि आप डिस्क्वालीफाई हो। अच्छा, अब मैच से ही खेल नहीं सकते। मैच में इनको डर लग गया कि मैच में बड़ा फेंटा पड़ गया इनको, फेंटा और धांधली के बावजूद ऊपर से पब्लिक का ये रुझान देख रहे हैं। पब्लिक दिन ब दिन इनसे मुतनफिर हो रही है, हमारी तरफ इसलिए भी आ रही है कि वो मुल्क के हालात, जिनको बिजली का बिल आ रहा है, मुझे ये बताएं, मिडिल क्लास फैमिली, आम आदमी, ड्राइवरों के पास बिजली के बिल आ रहे हैं, वो इनको बुरा भला नहीं कहेंगे, इसलिए ये इलेक्शन से अब भाग रहे हैं। अब इनकी एक कोशिश है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाएं, किसी तरह -1 हो। वो सारी गवर्नमेंट लगी हुई, वो बैठे होते हैं, इमरान, अच्छा ये स्टेटमेंट आ गई, अच्छा चलो जी ये केस कर दो। मेरे ऊपर केसों की बारिश हुई है, कभी कई केस लग रहा है, कभी दहशतगर्दी का केस, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया है कि मैंने शहबाज गिल का ये कहा कि उस बेचारे को जो इन्होंने मारा, कस्टोडियल टॉर्चर बंद करके, एक कोई मफरूर नहीं था, कोई दहशतगर्द नहीं था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, उसको नंगा करके मारना, उसके ऊपर मैं रिएक्ट करता हूं, मुझे दहशतगर्द बना देते हैं। आपको लगता है कि ये मारपीट से लोग खामोश हो जाएंगे इस तरीके से? माजी में तो ये हमने नहीं देखा कि ये टैक्टिक्स कामयाब हुए हो। कभी भी नहीं हो सकते। देखिए, आप अवाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप ये जनाब यूट्यूब वालों को पकड़ लिया, वो सोशल मीडिया को पकड़ लिया, धमकियां दी, हमारे लोगों को, मीडिया को डरा दिया, वो अरशद शरीफ जैसे यानी क्रेडिबल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का टॉप जर्नलिस्ट, वो बाहर भगा दिया उसको, वो दूसरा साबिर शाकिर बाहर चला, एयाज मीर जैसे, आप जैसे दानिश को उन्होंने जलील करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। वो हमारे बेचारे जमील फारूकी को नंगा करके, कभी इससे भी कभी अवाम को आप पब्लिक ओपिनियन को रोक सकते हैं? अच्छा, आप सोशल मीडिया के ज़माने में आप लोगों की राय बंद कर सकते हैं? ये पुराने ज़माने में रह रहे हैं जो, अच्छा पुराने ज़माने में भी बड़ा मुश्किल था रोकना, अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब ये हो क्या रहा है, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि लावा पक रहे नीचे। मैं सभी आप सारी टीवी चैनल के सामने कहता हूँ, एक कॉल मैंने देनी है, एक कॉल। मैं आपको, जो मैं मुल्क देख रहा हूँ, जो मैं एक थोड़े से लोगों से शुरू हुआ था, एक पब्लिक को लेके चला था। 26 साल में मेरा तो कोई इलेक्टेबल्स नहीं थे, पॉलिटिक्स नहीं थे, मैं तो थोड़े से लोगों से चल के पब्लिक में ऊपर आया हूं। जो आज कौम तैयार है, ऐसा लावा पका हुआ है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। खुद IMF कह रहा है कि श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि श्रीलंका प्लस हालात होने वाले हैं। हमारी तो 22 करोड़ अवाम है, ऊपर से जो अल्लाह से इम्तिहान आए, जो सिंध के अंदर हुआ है, जो सखर में, जो मैं जाके देखा है लोगों के हालात, इनके पास तो कोई ना, जो सिंध, ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतनी करप्ट है कि इनके पास तो कोई तरीका ही नहीं है, उनको कैसे मदद करेंगे? ये तो बाहर ही नहीं निकल सकते, ये बाहर निकलते हैं लोग इनको मारने के लिए तैयार है। जरदारी जरा बाहर निकल के दिखाए मुझे, या बिलावल, ये निकल ही नहीं सकते वहां। लोगों को गुस्सा है इनके ऊपर, और वो एकदम वो गुस्सा अब इनके ऊपर निकल रहा है क्योंकि वो चुप करके दबे हुए केसेस, पुलिस, गुंडे, ये उनको जुल्म करके उनको दबा के रखा हुआ था। वो इस सैलाब की वजह से लोग, वो सारा गुस्सा फट गया और ये सबके हाथ से निकल जाएगी। मैं ये
جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں, جو طاقت میں ہیں, میں ان کو میسج دیتا ہوں کہ جو حالات جا رہے ہیں سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. یا تھوڑے سے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سارے ملک کو انہوں نے دھکیل رہے ہیں اس طرف کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گا. اب آپ کا جو رابطہ مہم تھی وہ کل گجرانوالہ میں بظاہر اس کا آخری جلسہ ہے, اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ کوئی نیا پلان بنائیں گے, لوگوں سے رابطہ مہم تو جاری رکھیں گے؟ دیکھیں میں 6 مہینے سے پبلک میں ہوں. جب سے مجھے پتا چلا کہ یہ بیرونی سازش کہ انہوں نے سمجھا کہ اچھا جی اس کو ہٹا دیں گے تو یہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائے گا اور یہ قبول کر لے گا یا ہمارے گھٹنے گوڈے پکڑے گا, یہ سوچا ہوگا انہوں نے. تو میں 6 مہینے سے پبلک میں ہوں اور میں یہ گجرانوالہ کل کے جلسے میں اپنا انشاءاللہ اگلا لائحہ دینے والا ہوں. میں ان کو یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, کبھی کوئی کیس, کبھی ڈسکوالیف, کبھی الیکشن کمیشن. ایک تو وہ اتنا گھٹیا الیکشن کمیشن کا ہے, مجھے تو اس کے اوپر یعنی میں نے ایسا اس طرح کا گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. اس کو شرم ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کیس کرا دیتا ہے, کبھی توشہ خانہ کا کیس آ جاتا ہے, کبھی وہ فنڈنگ کا کیس آ جاتا ہے. اب فنڈنگ کا کیس انشاءاللہ میں سنڈے کی رات کو کر رہا ہوں ایک اور ٹیلیتھون. اب یہ دیکھیں گے فورن فنڈنگ کیا ہے. یہ ساری جو امریکہ میں پاکستانی ہیں ان سے میں پیسے اکٹھے کروں گا. یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کی کتنی بڑی طاقت ہے بیرون ملک پاکستانی. اور انہوں نے ان کو فورن فنڈنگ کا اتباع دیا, ان کو ایسے کہا کہ جس طرح کہ وہ کوئی ملک دشمن ہے. وہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے. ان سے پیسے میں نے اکٹھے کیے پالیٹکس کے لیے, نام, ایڈریسز, سب کچھ پتا ہے. اور پتہ ہوتے ہوئے سے الیکشن کمیشن نے ان کا نہیں بتاتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیسے پیسے اکٹھے کیے. انہوں نے جیسے پیسے اکٹھے کیے ہیں ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے بزنس مین, کسی کو پیٹرولیم کے اندر لے لیا, اس کے گیس کانٹریکٹس دے دیے, کچھ دے دیا, اس سے بھی آدھے پیسے کھائے اور اسے کہا کہ پیسے دے دو. وہ کیسے کرتے, وہ قوم کا پیسہ چوری کر کے ان کو دے دیتا ہے الیکشن کے. یا کسی کو پرائیویٹائزیشن میں پکڑا دیا, کچھ کسی کو بینک پکڑا دیا, کسی کو کچھ پکڑا دیا, ان سے مل کے پھر پیسے, یہ ان کے پیسے پہ چلتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی ڈونرز ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ پارٹی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ 40,000 کا ڈونر بیس ہے. ہمارے پاس پتہ ہے, ایڈریسز ہیں, کون ہیں لوگ, اور ہمارے اوپر ہی سارا نزلہ گرا رہا ہے اور ان کے کیسز نہیں بتا رہا. ساری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو میچ سے نکالیں تاکہ ان سے میچ کھیلا نہیں جاتا اس کے خلاف, تو اس کو ڈسکوالیفائی 12th مین بنا کے میچ کھیلے. FIA نے بھی نوٹسز کا سلسلہ جاری رکھا ہے. انہوں نے ایک تیسرا نوٹس جاری کیا ہے جس پہ نہ ٹائم لکھا ہوا ہے نہ تاریخ لکھی ہوئی ہے, اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا. اب وہ شاید اس طرف سے یلغار کرنا چاہتے ہیں. جدھر سے موقع ملتا ہے. سوچے دہشت گردی دنیا میں پاکستان کو انہوں نے بدنام کیا. دنیا کے اندر ہیڈ لائن, مجھے کبھی دنیا کے اخباروں کی فرنٹ پیج ہیڈ لائن نہیں ملی جو انہوں نے میرے اوپر دہشت گرد بنا دیا. ساری دنیا کی فرنٹ پیجز پہ بڑے بڑے اخباروں میں لکھا کہ جناب عمران خان کو دہشت. اب کوئی ماننا کس چیز پہ دہشت گرد بنا دیا. وہ بھی چیز ہائی لائٹ ہوگی, کسٹوڈیل ٹارچر, یعنی پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, اس کو اغوا کر کے مارا. اس کے اوپر عمران خان نے رسپانس دیا اور کہا میں قانونی کارروائی کروں گا. میں نے واضح کہا کہ میں قانونی کارروائی کروں گا جنہوں نے اس کو ریمانڈ پہ بھیج دیا. اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کر دیا. تو دنیا میں مذاق اڑا پاکستان کا. ایک اور پرسیپشن دینے کی کوشش کرتی ہے اپوزیشن سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنے حامی چینلز کے ذریعے, کہ پنجاب میں جو اس وقت حکومت ہے وہ آگے جا کے خان صاحب کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوگی. چودھری صاحبان ساتھ چھوڑ دیں گے, PTI کو ڈچ کر دیں گے. آپ اس what do you say to that? دیکھیں پنجاب میں یہ کوشش کر رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا ایکس اور وائی, مسٹر ایکس اور وائی, یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت کرائی جائے. ویسے میں بھی سوچتا ہوں اللہ وہ ملک مسئلوں پہ گزرے. مجھے کہہ رہے ہیں جی سیاست نہ کرو, جی فلڈ والا سوچو. فلڈ کا بھی ہم سوچ رہے ہیں, لیکن خود بجائے سوچنے کے کہ ملک کتنی مشکلوں میں ہے, بس کسی طرح گورنمنٹ کرا دی جائے کہ کسی طرح پھر سے. اور کیسے کرائیں گے, پیسے چلائیں گے, لوٹے بنائیں گے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے سمیع کہ لوٹوں سے جو ہو گیا ہے نا 17 جولائی کو جو لوٹوں سے ہوا ہے, اب سارے لوگ ڈرتے ہیں لوٹا بنتے ہوئے, کیونکہ لوٹا بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے چھاپ لگ گئی, مور لگ گئی کہ اس سے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچا. یہ اس وقت قوم شعور اور بیدار قوم ہے.
میں جدھر جاتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جو لوٹے ہوئے ہیں, جب بھی الیکشن ہوگا پاکستان میں رائٹنگ میں دوں گا کہ ایک لوٹا نہیں جیتے گا. حکومت کی یہ کوشش ہے, ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. 1-2 ہفتے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ہم آپ کو وہ گرفتار کریں, لیکن ادھر بنی گالہ میں ہم نے دیکھا جس طرح ورکرز پہنچے تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہمت نہیں ہوئی. اگر ایک پاسبلٹی ہے وہ آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں, تو آپ نے کوئی اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دے رکھی ہیں, کوئی پلان اس کا بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے موو کرنا ہے آگے, اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ؟ سمی اس دن میں تیار بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے دہشت گردی میں گرفتار کرنے آ رہے تھے, ان کا پلان بنا ہوا تھا, رات کو میرے خیال میں 2-3 بجے انہوں نے آنا تھا. میں تو اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر کے تیار بیٹھا تھا, کیونکہ میں تیار تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ جو بھی کریں گے اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے, کیونکہ قوم ماننے لگی ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے. یہ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے تو آج تک کرکٹ کے اندر کبھی سارے لوگوں کے اوپر آئے, کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان نے جوا کھیلا ہے کرکٹ کے دوران, میچ فکسنگ کی ہے, کوئی بھی کسی مخالف نے کہا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ کپتان تھا جو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز لے کے آیا, کہ صاف اور شفاف طریقے سے جیتنا چاہتا تھا. جو بھی میں کیپٹن تھا, یہاں ٹیم کتنی ٹیمیں یہاں کے ہمارے سے ہاری ہیں, ایک نے نہیں کہا کہ عمران خان کے دور میں چیٹنگ کی ہے. تو لوگ مجھے جانتے ہیں 50 سال سے, تو وہ ان کو یہ کہنا کہ عمران خان کو دہشت گردی میں ہم جیل میں لے گئے, میں تو تیار بیٹھا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنا بیڑا غرق اور کرے گے, میرا کام اور آسان کر دے گے, میری تحریک جو آزادی کی تحریک ہے اسے اور تیز چل پڑے گی. وہ پبلک ہی تھی نکلا ہی, اس دن رات کو ڈر گئے یہ سارے. لیکن میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے. مجھے کوئی سبھی یہ تو چھوٹی بات ہے نا گرفتار کرنا, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے, کیونکہ میں کبھی ان چوروں کے نیچے رہ ہی نہیں سکتا. مجھے موت پسند ہے بجائے ان چوروں کے نیچے رہنا, کیونکہ میرے خیال میں جو یہ ملک کو ذلت پہنچا رہے ہیں نا, یعنی اس ذلت سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے. ان کے نیچے یہ چوروں کی, میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں کہ جی ان کے ساتھ مفاہمت کریں, بات کریں, میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. یہ جو سائیکل پہ اور یہ سٹائپنڈز پہ چلنے والے تھے اربوں پتی بن گئے, قوم مقروض کر کے چلے گئے ہیں, خود اربوں پتی. اور جو بے شرمی سے, گورا رنگ دیکھ لیں ان کی, جو بے شرمی سے ان کے پیروں میں گرتے ہیں. ایک تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان پہ شرمی کوئی نہیں ہے, کوئی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے. جو تھوڑا سا کوئی وہ برٹش ایمبیسی میں جا کے وہ امبیسڈر کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے پرائم منسٹر, کہ دنیا میں اس طرح کوئی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. ان کو گورا رنگ دکھا دو بس, یہ سارا وہ جس طرح نواز شریف اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے, پرچی سے پڑھ رہا ہے تھینک یو مسز اوباما, وہ بھی اس کا غلطی کہہ گیا. اچھا, آپ نے کبھی اس آپشن پہ بھی غور کیا کہ 1-2 ممبرز کی صرف ان کے پاس اکثریت ہے قومی اسمبلی میں, جو نمبر گیم بھی ہم دیکھیں, الائز آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, کوئی سیاسی طور پر ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں ملک کی یہ صورتحال ہے, اب آپ بس کریں, ان کو چھوڑ دیں, کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بھی کبھی آپ نے سوچی ہے, کبھی کسی کے ذہن میں لگایا؟ آپ نے ان کے اگر موقع میں نے اپنے ٹی وی پہ دکھائے, میں تو جلسوں میں بھی دکھاتا ہوں, ان کے 4 بڑے لیڈرز وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, جس میں وہ مریم بھی ہے اور یہ باقی بھی خاقان عباسی جو ہے, وہ سارے کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو. وہ چاروں کہتے ہیں یہ, یعنی خود ہی اپنی فوج کو برا بلا کروا رہے ہیں. انہوں نے ویسے جتنا میرے اوپر انہوں نے کہا جی عمران خان فوج کے خلاف ہے, جو انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, جو انہوں نے عدلیہ کے خلاف بولے ہوئے ہیں, جو نواز شریف نے سارا مجھے کیوں نکالا ٹور کیا تھا, ہم نے تو کبھی نہیں, ہم نے تو اداروں کو بلڈ کیا اپنے ملک میں. اور یہ جو عدم اعتماد ہے, اس کے اندر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے لوگوں کو لینا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ میں اگر رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خریدوں گا, مجھے اس کاسٹ کے اوپر گورنمنٹ نہیں کرانا. اچھا, آپ کو بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات یہ کہی ہے کہ آپ اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اس حکومت کو گرانے کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. نہیں سمی, میں آپ کو بتاؤں, جب یہ سندھ ہاؤس کے اندر یہ انہوں نے نیلام کر رہے تھے, ہمارے وہ 20 لوٹوں کو لے رہے تھے, 20-20 کروڑ روپے کی ریٹ تھی, تو یہ کدھر سے پیسہ آ رہا تھا؟ یہ چوری کا پیسہ تھا یا سندھ گورنمنٹ کا پیسہ تھا؟ سندھ گورنمنٹ کا ہی پیسہ تھا نا. بوری ہمیں پتہ بھی چل رہا تھا, آئی بھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں ان کا آ رہے ہیں, وہ پیسے لے کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں ایک اسپیشل وہ فلائٹ آئی ہے اور اس پہ پیسہ ہے. اب ان کے پاس تو سندھ گورنمنٹ تھی نا, میرے پاس پنجاب,
KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी उधर बलूचिस्तान। तो मेरे पास तो इनसे बहुत ज़्यादा पैसा था। अगर मैंने स्टेट का पैसा इस्तेमाल कर रहा था, मेरे पास तो ज़्यादा था। तो तब हमने फैसला किया कि हमने नहीं पैसे देने नहीं करना। अच्छा, सदर मुमलिकत भी बयान देते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी देते रहते हैं। आप समझते हैं इस सारी सूरत हाल में उनका ऑफिस कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाने में? देखिए, मेरे ख्याल में आरिफ अलवी ने बड़ा अच्छा रोल किया एज ए प्रेसिडेंट किया। पहले भी सदर आए हुए हैं, वो उनकी आप देख लें, उनका होना ना होना एक ही चीज़ थी। आरिफ अलवी बड़े प्रोएक्टिव सदर रहे हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने ऑफिस को ऊपर उसके एनहांस किया। देखिए, रोल कोई भी प्ले कर सकता है सनी। एंड क्या है? एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जो भी रोल प्ले करे, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं बस। और मेरे से क्या नेगोशिएट करना है? मैंने किसी से क्या लेना देना है? और आप यकीन करें कि अगर ये नहीं करवाते, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप पब्लिक देख रहे हैं, पब्लिक तो ज़्यादा निकलती जा रही है, नुकसान मुल्क का हो रहा है। ये जिस तरह मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है, ये सिर्फ, फिर से मैं कहता हूँ, थोड़े से लोग, चंद लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क को लेके जा रहे हैं तबाही की तरफ। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस गुफ्तगू का। इंशाल्लाह कल गुजरांवाला में जलसे में आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, फैसला खुद कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। कोई नोटिस दें या कोई एकदम बंद करना कोई सलूशन नहीं है। तो हम तो बोल के साथ हैं और बोल को बोलने दो। बोल को बोलने दो, हम बोल के साथ हैं। इस चैनल को ना बंद करें ताकि ये न्यूज़ आगे लोगों तक पहुंच सके कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या नहीं। ये जुल्म है यार कि किसी को बोलने का हक ही ना दिया जाए, कोई बंदा बोल ही ना सके। बोल को बोलने दो यार। वो हक की बात कर रहा है, वो क्या किसी की ज़ातियात पे तो नहीं कर रहा। बोल का चैनल इन्होंने बंद कर दिया, ये तो गलत काम है। कितने लोग काम करते हैं, उनका माशी कत्ल है ये। बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल को खोला जाए, बोल को आज़ाद किया जाए। आज़ादी सहाफ़त जो है वो हक है। आवाज़ दबाए से दबती नहीं है जी, बड़ी सीधी सी बात है। जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही उसके अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है वो उबाल निकलेगा। हर बात को सरेआम जैसे बोल न्यूज़ कर रहा है और हमेशा से करता रहा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय कि इसको डिस्करेज किया गया है। बोल को बंद करना इसका मतलब है कि हमारे सहाफ़ियों का गला घोटना और हक सच की आवाज़ जो है गरीबों की वो उन तक ना पहुँचे। बोल टीवी हमेशा हक सच की बात करती है। पहले दिन से बोल टीवी को टारगेट किया जा रहा था, अब भी किया जाए। ये एक ज़्यादती है, एक इदारा है, बोल टीवी एक नाम है। अब वो पाकिस्तान की जो भी ख़बरें हैं हक और सच बयान करता है। तो अगर सच्ची ख़बरें देने पे इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी तो ये तो एक बहुत ही बड़ी जो है ज़्यादती है। बोल न्यूज़ है, ये पहले दिन से ही ना कहते हैं सुतीली माँ वाला सलूक कर रहे हैं इनके साथ हर आदमी। इसके साथ साथ हक और सच की जो ये अलंबरदार है और हक और सच लेके चलता, बोल किसी से डरता नहीं। बोल न्यूज़ की इस वक्त जो ये सज़ा मिल रही है, ये हक और सच बोलने की ही सज़ा मिल रही है। आज़ादी राय जो है ये जमहूरियत का एक बुनियादी हक है और आईन पाकिस्तान इस हक की ज़मानत देता है। इसका जो बहाना बनाया गया है मैं बड़ा बचकाना है कि जिसका लाइसेंस की तजदीद नहीं हो रही है, 2021 में एक्सपायर हो गया था, ये हो गया था। सवाल ये है कि 2021 और अब 22 है, अगर आपको करना तो पहले करना चाहिए था ना। बोल से पाबंदी हटाई जाए और बोल को बोलने दिया जाए। हम अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि बोल चैनल की नशरियात दोबारा बहाल कर दी जाएं। सहाफ़त को जो कदगन लगाई गई है, बोल न्यूज़ पर पाबंदी लगाकर उसे फिलफौर उठाया जाए। बोल को बोलने दो। बोल टीवी को बंद किया गया है, वो न सिर्फ पाकिस्तान में लोगों की आवाज़ बंद की गई है बल्कि बोल टीवी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी नुमाइंदगी करता था और ये आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी जो आवाज़ है उसको भी दबाने की कोशिश की गई है। बोल को बोलने दीजिए, लोगों को सुनने दीजिए और लोगों को फैसला करने दीजिए। बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल के लब हैं आज़ाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बोल को बोलने दिया जाए। इजहार आज़ादी राय पर पाबंदी लगाना गलत है, बोल को बोलने दो। बोल एक सच दिखा रहा है जिसकी वजह से सब मसाइल सामने आ रहे हैं और शायद आगे भी आते रहेंगे, मगर जो उनका एजेंडा है इसलिए लोगों को पसंद भी कर रहे हैं।
जो भी आता है सब्ज बाग दिखाकर चला जाता है। कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी विजन 2050 और कभी नया पाकिस्तान। पर क्या कीजिए, जब अवाम खामोश हो तो सवाल की चोट बरहक है, और जब मामला झूठ सच या फरेब का हो तो सवाल तो बनता है नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ। बोल नेशनल डिबेट पीर से जुम्मा रात 11 बजे सिर्फ बोल पर। सिद्दीक जान के तहलका खेज इंकशाफात। मुस्लिम लीग नून के 3 अहम MNA जिनमें से एक मखसूस नशिस्त पर खातून है। नूरुल आरफीन का दो टोक नजरिया। पोजीशन पे कि जो इख्तिदार के लिए ऐसे उछल रही है जैसे बंदर किसी नारियल के लिए उछलता है। अबे भाई क्यों? उसामा गाजी का खरा मुवक्किल। की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हर छोटे बड़े शहर में जिस तरह लोग निकले हैं, लाखों की तादाद होगी जब सवालों की जंग। अब पता चला मैं पाकिस्तान के नंबर 1